اس کے ساتھ ساتھ آپ آتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف کیسے ابو بکر مائل ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وینٹ ٹو شام ٹوائس، ایک ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اس کے بعد کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بحیرہ، ایک مونک تھا وہاں پہ، جیو ربائی تھا، ٹھیک ہے، وہ اس نے نہ پہچان لیا کہ ابو طالب سے آ کے پوچھتا ہے کہ ہو از دس بوائے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لڑکے کا جو باپ ہے نا اس دنیا میں الائیو نہیں ہو سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب بڑا جو ہے شوق میں جاتے ہیں کہ ہاؤ ڈز دس گائے نو اباؤٹ اٹ؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اشارتاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کے لیے سردار بنے گا، تمام دنیا والوں کے لیے سردار بنے گا، اس کو آگے نہ لے کے جاؤ۔ اگر تم اس کو مارکیٹ پلیس میں لے کے جاؤ گے نا، تو اگر لوگوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ سننا تھا کہ ابو طالب وہاں سے واپس آ گئے، لیکن آن دیٹ جرنی ابو بکر بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ ابو بکر آن اینڈ آف جایا کرتے تھے شام میں، یمن میں، کیونکہ وہ ایک تاجر تھے، مرچنٹ تھے، تو وہ جایا کرتے تھے۔ تو ابو بکر نے اب دیکھیں، ابو بکر سن رہے ہیں باتیں، یہ ساری آبزرو کر رہے ہیں، چونکہ ہی از ویری بریلینٹ، سن رہے ہیں۔ اور ایک اور دفعہ نریشن میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے، زید بن عمر بن نفیل وہ نا کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں اس ٹائم، تو بڑے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اپنا چہرہ نیچے کر کے۔ تو امیہ بن ابی صلت وہ آتا ہے، شاعر ہے عربوں کا، وہ کہتا ہے کہ ہاں زید بتاؤ کیا حالات ہیں، او خیر کے متلاشی، کہ تم تو خیر کی طرف جو ہے تم خیر کے بارے میں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہی یوز ٹو ٹریول جسٹ ٹو نو واٹ از رائٹ، کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو کیا بتاؤ کیا اپڈیٹس کیا ہیں، کوئی حقیقت کوئی چیز ملی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لی ہے، لیکن مجھے جو ہے کہیں سے کوئی نیوز نہیں مل رہی، میں نے کوئی جگہ چھوڑی بھی نہیں ہے۔ تو پھر امیہ کہتا ہے، زید بن عمر کو کہتا ہے کہ یاد رکھ لینا کہ جو آنے والا نبی ہے نا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ یا تو تمہارے قبیلے سے ہوگا یا میرے قبیلے سے ہوگا، یعنی قریش کی بات کر رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ یہ ابو بکر بھی کہہ رہے کہ جب یہ بات چیت کر رہے تھے نا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی نا، تو ورقہ بن نوفل وہ بڑے ایز اے اسکالر ٹریٹ کیے جاتے تھے، اور وہ بھی مکہ میں تھے، تو یہ پھر جو ہے نا وہاں سے نکلے ابو بکر اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے چچا جان، میں نے باتیں سنی ہیں، واٹ از دا ریالٹی بیہائنڈ اٹ، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو کہتے ہیں بھتیجے بالکل صحیح بات ہے، ہمیں بھی یہ جو ہے یعنی ہم نے جو پڑھا ہے ہماری بکس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آنے والا نبی جو ہے اسی خطے سے ہوگا، وہ حق بات کہے گا اور ظلم نہیں کرے گا، اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دے گا، یعنی ہی ول بی یعنی آن دا فیس آف اٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں، اور ابو بکر جو ہے ہی از آبزرونگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے ابو بکر، یعنی بچپن سے ہی they used to sit together, they used to eat together, they used to hang around، ایک ساتھ جو ہے گھوما پھرا کرتے تھے۔ تو ابو بکر سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک بار نا کیا ہوا کہ ابو بکر گئے ہوئے تھے جرنی میں، اپنے کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے نا تو یہ معاملہ آ گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو غار ہیرا کا معاملہ سارا ہوا تھا کہ ان پہ وحی آئی، تو مکہ میں نا شور مچا ہوا تھا کہ فلاں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور میرے یعنی آئی سو این اینجل، اور اس نے یہ جو ہے مجھے چیزیں بتائی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی نا، تو ابو بکر جب آئے ہیں نا، تو اس شخص نے نا ابو بکر کو آ کے کہا رضی اللہ عنہ کو کہ یہ سنتے ہو؟ کہتے ہیں کیا ہوا؟ بولتے ہیں تمہارے جو کمپینین ہیں نا، تمہارے دوست، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فالو می، اگر آپ لوگ مجھے فالو کریں گے یو ول اٹین جنہ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے بات سنی نا، تو ابو بکر سبحان اللہ اسی وقت ہی کہتے ہیں اگر محمد نے یہ کہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صحیح ہوگا، حالانکہ ابھی ملے نہیں ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں، اور پھر یعنی جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، بولتے ہیں یا ابو القاسم، اے ابو قاسم، واٹ ایم آئی ہیئرنگ، میں کیا سن رہا ہوں؟ تو پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری جبریل کی وہ سٹوری سناتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ابو بکر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اسی وقت کہتے ہیں صدقت کا، کہ میں یعنی آپ کو میں سچا مانتا ہوں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ ان لوگوں کی سٹوری سنتے ہیں نا، واقعات سنتے ہیں، سم وے ڈاؤن دا لائن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسے تھا. اب مجھے بتائیں ابو بکر سے زیادہ جو پرائیویٹ مومنٹس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جان سکے گا نا. اور ویسے جب دوست جب آپس میں ملتے ہیں وہ تو کوئی ان کا راز چھپا ہوا نہیں ہوتا، چاہے بڑی بات ہو چھوٹی بات ہو، ایک دوسرے سے بات کر لیں گے. ہو سکتا ہے بیوی کو پتہ نہ ہو لیکن دوست کو پتہ ہوتا ہے، رائٹ. تو اب دیکھیں ابو بکر کو پتہ تھا کہ یہ جو میرا دوست ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اسی وقت ہی کہتے ہیں صدقت کا، اے اللہ کے نبی. پہلے محمد کہتے تھے، اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے میں آپ پہ ایمان لے کے آیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ I never saw you lying، میں نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، what a character نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم had. اچھا تو ایمان لے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں what a beautiful narration، کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کا پیغام جس بندے کے سامنے پیش کیا ہے نا، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت تردد ضرور شو کروایا ہے، ہیزیٹیشن ضرور شو کروائی ہے، الا ابو بکر، سوائے ابو بکر کے.